خدمت کرتا ہوں آپ کے اس چینل پر. میں ہوں بلال اور آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں جماعت کا سبق نمبر 1 شکلی کشش اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ساتھ اپنی کتاب لے کر بیٹھا کریں. تو چلیے ہم بنا وقت ضائع کریں ہم اپنے پہلے ٹاپک پر چلتے ہیں. جو پہلا ٹاپک ہے شکلی کشش، جو سبق کا نام بھی ہے اور اس کا پہلا ٹاپک بھی. ایک سائنٹسٹ تھا نیوٹن نے دریافت کی. ایسا کہا جاتا ہے کہ نیوٹن جب درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو سیب زمین کی جانب گرتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ سیب زمین کی جانب سیدھا نیچے کیوں گرتا ہے، یہ ترچھا کیوں نہیں جاتا یا وہیں رک کیوں نہیں جاتا. یہ سب سوچنے کے بعد اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین کو سیب اپنی جانب کشش کرتی ہوگی، زمین سیب کو اپنی جانب کشش کرتی ہوگی اور زمین اس کی جو کشش ہوگی وہ زمین کے مرکز کی جانب ہوگی. اس لیے کوئی بھی شے یا سیب ہے وہ زمین کی جانب کشش کرتا ہے. تو اب یہ ٹاپک میں اتنا ہی تھا، آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں. قوت اور رفتار، فورس اینڈ موشن. اس کا ایک لکھتے ہیں کہ کسی جسم کی رفتار کی قدر یا حرکت کی سمت میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس پر قوت کا عمل ہونا ضروری ہے. یعنی جب بھی کوئی جسم ہوگا، کوئی چیز ہوگی، اگر مجھے اس کی رفتار یا اس کی اگر مجھے ڈائریکشن، اس کی حرکت میں اگر سمت جو ہوگی اس کو تبدیل کرنا ہوگا تو مجھے اس کے اوپر کوئی طاقت لگانی ہوگی. مان لیجئے میرے پاس ایک باکس ہے، اس باکس کو مجھے اس جانب آگے اس سائڈ پر لانا ہے، اس جگہ پر رکھنا ہے. تو یا تو میں کیا کروں گا، اسے اٹھا کر اس سائڈ پر رکھ دوں گا، یا تو میں اسے پیچھے سے کوئی طاقت لگاؤں گا اپنے ہاتھوں سے، یا اٹھا کر رکھوں گا تو بھی مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، مجھے طاقت کی قوت کی ضرورت ہوگی. اور جب مجھے اس کو اس طریقے سے آگے سائڈ دھکیلنا ہوگا تب بھی مجھے کیا کرنا ہوگا، پیچھے سے اس کو قوت لگانی ہوگی. مطلب یہ کہ اس کی سمت میں مجھے اگر تبدیلی پیدا کرنی ہو تو مجھے اس کے پیچھے قوت کا عمل ہونا ضروری ہے. اگر میں اسے قوت نہ لگاؤں اور اسے ایسے ہی چھوڑ دوں تو کیا یہ ہلے گا یا خود بخود اپنی سمت یا جگہ اپنی اسپیڈ جو ہے تبدیل کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہی ہے کہ کوئی بھی جسم کی قدر یا حرکت ہے، اس کی سمت میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر کوئی طاقت یعنی کوئی قوت کا عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے کتاب میں آپ کے پیج نمبر 2 پر دیا گیا ہے کہ دائروی حرکت اور مرکزی جو قوت یعنی سرکولر موشن اینڈ سینٹریپیٹل فورس. اس کی میں تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی جسم یا ذرہ دائروی مدار میں گردش کرتا ہے تو اس حرکت کو دائروی حرکت کہتے ہیں. دائروی مدار آپ دیکھ سکتے ہو کہ سرکل میں جو دکھ رہا ہے وہ راستہ جو ہوگا وہ اس کا دائروی راستہ ہو جائے گا یا مدار ہو جائے گا. آپ دونوں میں سے کچھ نہیں کہہ سکتے، مدار یا دائروی راستہ. اب مان لیجیے میرے پاس ایک پتھر ہے اور جب میں اسے گھماؤں گا تو یہ پتھر گول گھومے گا. ٹھیک ہے، جب یہ پتھر گول گھومے گا تو کیا کر رہا ہے، پتھر گول گھوم رہا ہے، مطلب یہ دائروی حرکت کر رہا ہے. اور جب کوئی چیز گول گھومتی ہے دائر مدار میں یا دائروی راستے میں تو اس کو کہتے ہیں دائروی حرکت. ٹھیک ہے، یا تعریف واپس سن لیجیے کہ کوئی بھی جسم یا ذرہ دائروی مدار میں گردش کرتا ہے تو اس حرکت کو دائروی حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم مرکزی جو قوت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی جسم یا ذرہ دائروی مدار میں گردش کرتا ہے اور اس کی قوت مرکز کی سمت میں عمل کرتی ہے، اس قوت کو مرکزی جو قوت کہتے ہیں. یعنی کیا، میں نے کہا کہ پتھر میں نے کیا ہے، پتھر کو میں جب باندھ کر اسے گول گھما رہا تھا، پتھر دائروی حرکت میں گول گھوم رہا تھا، آپ نے ہاتھ میں ایک دھاگا پکڑا ہوا ہے، پتھر کو باندھا ہوا، تو جب آپ گول گھما رہے ہو، جب آپ اسے گول گھما رہے ہو تو آپ کی پتھر جو ہے اس کی جو قوت ہوگی وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، یعنی اس کے مرکز میں ہوگی. تو جب بھی کوئی شے کی اگر قوت مرکز کی جانب ہوتی ہے تو اس حرکت کو مرکزی جو قوت کہتے ہیں. اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ پتھر کہیں جا کر گر جائے گا، لیکن جب تک آپ نے اسے پکڑا ہے اور جب آپ گول گھما رہے ہو، اس پر قوت لگا رہے ہو، تو دائروی حرکت بھی کرے گا اور اس کی جو قوت ہوگی، اس کی جو طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہ سینٹر کی جانب ہوگی، یعنی مرکز کی جانب ہوگی، آپ کے ہاتھوں کی جانب.
تو وہ حرکت جو ہوگی اس کو مرکزی جو قوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مرکزی جو قوت یہاں پر عمل کرے گی. اب ہم اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں. جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے کیپلر کے قوانین. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں. یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے پتہ لگایا کہ سیاروں کی جو حرکت ہوتی ہے, مطلب سیاروں کی جو گردش ہوتی ہے, وہ گردش ایک مخصوص اصول کے تحت ہوتی ہے. اور انہوں نے سیاروں کی اسی حرکت کے متعلق میں یہ 3 قوانین یہاں پر بیان کی. کیپلر کا پہلا قانون کیا تھا کہ سیارے کا مدار بہضوی ہوتا ہے. بہضوی مطلب اس انڈے شیپ کا آپ کو دکھ رہا ہے, انڈا کس شکل کا ہوتا ہے, اس طرح سے, تو اس شکل کو ہم کہتے ہیں بہضوی. اور یہ مدار ہوتا ہے, اس کو مدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیارے کا مدار بہضوی ہوتا ہے. سورج اس مدار کا ایک نقطۂ ماس کا ہے. اس مدار میں یہاں پر سینٹر ہم کہہ سکتے ہیں, یہاں پر سورج ایک نقطۂ ماس کا ہے. ٹھیک ہے, اب شکل میں سیارے کی سورج سے اطراف گردش بہضوی مدار کے ذریعے دکھایا گیا. سورج کے اطراف جب سیارہ گردش کرے گا تو سیارے کی جو گردش ہوگی اس کو بہضوی مدار میں نکالنے کی جو شکل ہوتی ہے اس طریقے سے بہضوی مدار کے ذریعے دکھایا گیا ہے. اور سورج کو ایس مقام سے یہاں پر دکھایا گیا. کیپلر کا دوسرا قانون کہ سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ طے کرتا ہے. کہ سیارہ اے, بی اور ایس, یہ مقام دکھ رہا ہے یہاں پر. اس کو ایک وقت کتنا وقت لگا سمجھ لیجئے. اس کو سیارے اے سے اور سیارے مقام بی, مقام اے سے مقام بی پر سیارے کو جانے کے لیے ایک مخصوص ٹائم لگتا ہے. کتنا لگتا ہے سمجھ لیجئے, 1 مہینہ لگتا ہے. تو یہاں پر سیارے سی سے ڈی اور ای سے ایف, یہ سب کے لیے یہاں پر ایک ہی منتھ لگے گا, ایک ہی مہینہ لگے گا. یہ کہنا ہے کہ سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم میں یکساں وقفہ وقت میں یعنی برابر وقت میں یہاں پر یکساں علاقہ یعنی برابر فاصلہ, جتنا بھی علاقہ اس میں طے کیا وہ فاصلہ طے کرتا ہے. اے سے بی مقام پر جتنا طے کیا اتنا ہی سی سے ڈی پر اور ای سے ایف پر. یہ اس کا کہنا ہے. اب کیپلر کا تیسرا قانون کیا کہتا ہے کہ سورج کے اطراف, یہاں پر سورج ہے, سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اور اس سیارے کا سورج سے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے. یہاں کنفیوز نہیں ہونا, میں سمجھا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سورج ہے, یہاں پر ایک سیارہ جو بہضوی مدار میں گھوم رہا ہے, گردش کر رہا ہے. ہم مان لیجیے جتنا در اس کے مان لیجیے کہ سیارے اے پر اور بی پر جانے کتنا وقت لگتا ہے, ہم اسے ٹی لے لیتے ہیں. یہاں پر ٹی لیا. ٹھیک ہے, سیارہ جب گردش کرے گا اس کو جتنا مقام اے اور بی پر جانے کے لیے کتنا وقت لگا, تو ہم اس وقت کو یہاں پر ہم نے ٹی لیا. یہاں پر بتایا کہ مربع ہے, یہاں پر سیارے کا درکار وقت کا مربع ہے, جتنا وقت لگے گا اس کا اسکوائر ہوگا, مربع ہوگا. تو ہم نے ٹی وقت کے لیے ہم نے ٹی اور اس کو اسکوائر لے لیتے ہیں. یہاں پر ٹی اسکوائر, ٹی کا مربع یعنی وقت کا مربع کہہ سکتے ہیں. اور سیارے کا سورج سے اوسط فاصلہ یعنی سیارہ اور سورج ان درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اس کے لیے ہم نے یہاں پر آر لیا. اور کیا لکھا ہے کہ فاصلے کے مکعب کیوب جسے کہتے ہیں انگلش میں, تو ہم نے آر کو کیوب میں لکھا. اور راست تناسب میں ہے. تناسب کو ہم اس طریقے سے مستقل کا جو نشان ہوتا ہے اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. یعنی جب ہم ٹی کو اوپر لے لیں گے, ٹی کو اسی سائڈ رکھیں گے اور آر کو ہم نیچے بھیج دیں گے, اور جب ہمیں اسے ہٹانا ہوتا ہے یعنی مستقل کو یا تناسب کو جب ہمیں ہٹانا ہوتا ہے تو ہمیں برابر لانا ہوتا ہے, تو ہم یہاں پر کے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹی کا مربع بٹے آر کا مطلب برابر کے, اس طریقے سے کے مینس یہاں پر مستقل ہوتا ہے. جب ہمیں اسے ہٹانا ہوتا ہے ہمیں برابر لگانا ہوتا ہے تو تب ہم اس کے بدلے یہاں پر کے کا استعمال کرتے ہیں. اچھے سے آپ کو پڑھ کر جانا ہے, ایگزام میں آتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اس چیپٹر کی. چھوٹی ویڈیو تھی, میں آنے والی ویڈیوز میں جو ہے
यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग था चैप्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। इसके आने वाली वीडियोस भी आपको देखनी है तो आपको हमारे चैनल पर जाना होगा। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, 10th की साइंस 1 की जो भी लेक्चर्स वीडियोज है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर कर दें, उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स थे हम यहाँ पर ही कवर करेंगे और अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे।